تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے چارج میں لگا تو دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ فروع کا ٹائٹل دے کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی مسائل ہیں جو تنویر الابصار میں بیان نہیں کیے گئے اور ان کو بیان کیا جانا چاہیے۔ تو فروع کہہ کر کے فرماتے ہیں نسی المضمضہ اور جزءا من بدنہ فصلی ثم تذکر فلو نفلا لم یعد لعدم صحت شروعی۔ کسی نے کوئی شخص جو ہے نا مضمضہ بھول گیا، یہ غسل کی بات ہو رہی ہے، غسل واجب غسل فرض کی، یا بدن کا کوئی حصہ بھول گیا، تو اب یہ فرض میں سے کوئی چیز چھوٹے گا تو غسل ہو پائے گا؟ غسل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو فلاں حصہ دھل ہی نہیں سکا ہے، تو فرماتے ہیں اگر نفل نماز تھی تو اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفل نماز کا آغاز ہی درست نہیں تھا، یعنی حالت جنابت میں اس نے نفل نماز شروع کی، ایک لمعہ، ایک ٹکڑا، ایک حصہ باقی رہ گیا، تو غسل یعنی غسل میں طہارت میں تجزی نہیں ہے، غسل میں طہارت میں تجزی نہیں ہے کہ جناب کہہ دیں کہ جناب 90% آپ پاک ہو گئے، 10% یا آدھے پاک ہیں، آپ پورے کے پورے، یہ نجاست حکمیہ ہے نا، نجاست حکمیہ جو ہے اس میں تجزی نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی حصہ چھوڑ دیا تو پورے کے پورے جنبی مانے جائیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جتنے حصے پر جو ہے نا پانی بہانا رہ گیا اتنا ہی حصہ بعد میں آپ دھل لیں تو آپ جنابت سے باہر نکل آئے۔ تو کسی طرح فرمایا نماز شروع کر لی، پھر یاد آیا تو نفل نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور نفل نماز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شروع کر لی اور توڑ دیا تو قضا کرنا ہے، تو اعادے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک فرض کی بات ہے جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا یہاں پہ، وہ اور زیادہ واضح ہے کہ شروع تو نہ تو نفل ہے نہ تو فرض ہے، چاہے نفل شروع کرے چاہے فرض شروع کرے، شروع کسی کا درست نہیں ہے نا، کیونکہ طہارت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ فرض اگر پڑھ لی اور پھر اس کے بعد یاد آیا کہ وہ تو ہم نے کلی نہیں کی تھی، تو فرض کو پھر پڑھنا پڑے گا نا، وہ فرض نماز ہوئی نہیں۔ لیکن نفل کو پھر پڑھنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفل نماز نہیں ہوئی اور نفل کی قضا بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ علیہ غسل وثمۃ رجال وثم رجال لا يدعه وان رأوه۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے اوپر غسل جنابت ہے، یعنی فرض غسل ہے، اور وہاں پر چند افراد مرد ہیں تو ان کی موجودگی میں غسل کرے کہ نہیں کرے؟ لا يدعو، غسل نہیں چھوڑے، اگرچہ وہ اس کی طرف نظر کر رہے ہیں، سامنے ہی موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں زید کی طرف، تو زید کو غسل کرنا ضروری ہو گیا تو چھوڑ دے یا غسل کرے؟ غسل کرے۔ والمرأة بین الرجال، اور رجال ونساء تؤخرہ لا بین النساء فقط۔ یہ مرد کا معاملہ تھا، اگر عورت موجود ہے مردوں کے درمیان یا مرد اور عورتوں کے درمیان تو عورت غسل نہیں کر سکتی، بلکہ عورت کو مؤخر کرنا ہے، سب جب چلے جائیں گے تنہائی میں ہوگی تو غسل کرے گی۔ تو عورت اگر مردوں کے درمیان ہے یا عورت اگر عورتوں اور مردوں دونوں کے درمیان ہے تو یہ حکم ہے، لیکن عورت صرف عورتوں کے درمیان ہے تو اس کو کہہ دیا لا، یعنی تب مؤخر نہیں کرے گی بلکہ اسے غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَاخْتُلِفَ فِي الرَّجُلِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ نِسَاء فقط۔ اوپر تو وضاحت کر دی کہ اگر مردوں کے درمیان ہے تو غسل چھوڑے گا نہیں، مؤخر نہیں کرے گا بلکہ غسل کرنا پڑے گا، لیکن اگر مرد
ایسی جماعت کے درمیان ہے کہ جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یا صرف عورتیں ہیں مرد عورتوں کے درمیان ہے، تو تب کیا ہوگا؟ اس میں کہتے ہیں اختلاف ہے، کما بسطہ ابن الشحنہ مواہب الرحمن کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے تفصیل سے. یہ انہوں نے متن میں تو کہہ دیا، یعنی در مختار میں یہ مسئلہ بیان کر دیا، علامہ شامی اس کی پوری تفصیل کریں گے. وَيَنبَغِي لَهَا أَن تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّي لِعِجْزِهَا شَرْعًا عَنِ الْمَاءِ، یعنی یہ جو عورت ہے کہ یعنی جو عورت اوپر بتایا نا، جو عورت مردوں کے درمیان ہو یا مرد اور عورت دونوں کے درمیان ہو وہ مؤخر کرے گی نا، تو فرماتے ہیں چاہیے یہ کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، کیونکہ شرعاً وہ پانی سے عاجز ہے. حالانکہ پانی موجود ہے لیکن حکماً یہ پانی سے عاجز مانی جائے گی کہ نہانے کے لیے اعضاء کھولنے پڑیں گے، بے ستری ہوگی، اور مردوں کے سامنے بے ستری حرام ہے اور غسل فرض ہے، بے ستری حرام ہے، دونوں کا ٹکرا ہوا تو کریں کیا؟ اس میں درء مفاسد اولا ہے، یعنی حکم اور نہیں دونوں ٹکرا جائیں تو نہیں کو ترجیح دی جاتی ہے. تو غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا یہ جائز نہیں ہے. نہانے میں بہت سارے اعضاء کھلیں گے اور ان کی تفصیلات واضح ہوں گی، تو اس لیے پانی سے اگرچہ حقیقتاً یہ محروم یا عاجز نہیں ہے، لیکن شرعاً چونکہ اسے اپنی بے ستری کی اجازت نہیں ہے مردوں کی موجودگی میں، تو اس لیے اس کو عاجز مانیں گے، لہذا تیمم کرے تو درست ہے، یہ ہونا چاہیے. اسی لیے ینبغی کہا. وَأَمَّا الْإِسْتِنْجَاءُ فَيُتْرَكُ مُطْلَقًا، رہا استنجا تو مطلقاً چھوڑ دیں گے. وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى، اور دونوں میں فرق جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے. مطلقاً کا مطلب جتنی بھی صورتیں ہیں، مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، مرد عورت دونوں طرح کے لوگوں کے درمیان، یا عورتوں کے درمیان مردوں کے درمیان، یا دونوں ملی جلی گیدرنگ ہو ان کے درمیان، تمام صورتوں میں استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے. استنجا کرنے کی اجازت نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ استنجا سے مراد یہاں پر صفائی ہے. استنجا عام طور پہ لوگ بول دیتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں پیشاب پخانہ کرنا، حالانکہ وہ تو قضائے حاجت ہے. اس کے بعد جو تطہیر کا عمل ہوتا ہے اسی کو استنجا کہتے ہیں. مخرج پہ جس قدر نجاست لگی ہوئی ہے پانی سے یا پتھر سے دھل لینا، صاف کر دینا، اس کو استنجا کہتے ہیں. استنجا سنت ہے. اگر نجاست اپنے مخرج سے متجاوز نہیں ہے تو استنجا کیا ہے؟ سنت ہے. اور یہ عورت غلیظہ لوگوں کے سامنے کھولنا یہ حرام ہے. تو اس لیے لوگوں کے درمیان اگر رہے گا اور کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، چھپ کر کے صفائی کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو استنجا ہر حال میں چھوڑ دے گا. یہ فرق ہے. والفرق لا یخفی. یہاں سے سنتوں کا بیان، غسل کی سنتوں کا بیان. لیکن چلیے اس قدر ہم نے پڑھ لیا اس کو دیکھتے ہیں. لعدم صحت شروع والنفل، واو نہیں ہونا چاہیے، یا پھر واو رکھا ہے تو اس وجہ سے یہ فرض کا ساتھ بھی شامل ہے. کوئی بھی نماز جو ہے انما تلزم اعادت بعد صحت شروع فی قصدا. اعادہ تو تب ہوگا نا جب اس کا نفل نماز ارادے سے شروع کرنا صحیح ہو. وہ تو اہل ہی نہیں ہے نماز شروع کرنے کا، اور اس کے بعد شروع کر دے گا نفل نماز اور پھر ٹوٹ جائے گی تو پھر اعادہ کرنا ہوگا. فرض کو بیان نہیں کیا کیونکہ یہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہے، کیونکہ اس کو تو مطلقاً
پڑھنا ہی ہوگا، یہ اعادہ تو نہیں ہے، یہ تو اصلاً پڑھنا ہے. لا یدعہ وان رأوہ، یہ اب مسئلہ آ گیا وہی، مرد اگر چند مردوں کے درمیان ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہاں پر استنجا خانہ، باتھ روم وغیرہ نہیں ہے، چھپنے کی کوئی جگہ، پردہ وردہ نہیں ہے. تب یہ معاملہ ہے کہ میدان میں سب لوگ موجود ہیں، وہیں پہ نہانا ہے، چھپنے کی کوئی صورت نہیں ہے، مرد کے درمیان مرد ہے. تو بے ستری جو ہے وہ کچھ تو ہوگی، لیکن مرد کا جتنا حصہ عورت ہے، اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کا حصہ جو ہے نا عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے. تو اتنا چھپے چھپائے جو ہے نا وہ غسل تو کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ آدمی پرائیویٹ جگہ پر یعنی غسل خانے میں ہو تو مکمل طور پر کپڑے سے عاری ہو کر کے نہا سکتا ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ کم سے کم اتنا حصہ چھپا ہو. تو اگر اتنا حصہ چھپا ہوا ہے اور سامنے مرد ہیں، ان کی نظر پڑے پشت پر، کاندھے پر اور پنڈلی پر، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس لیے فرمایا کہ مرد مردوں کے درمیان ہے تو غسل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ لوگ اسے دیکھ عزا فی الکنیا الی الببری قال فی شرع المنیا وهو غیر مسلم لان ترک المنہی مقدم علی فعل المامور. یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ منہی کا ترک جو ہے نا وہ معمور کے فعل پر مقدم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت غلیظہ بھی نظر آئے، بے ستری کے ساتھ. اگر وہ بے ستری مراد ہے تو بالکل بالکل اجازت نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہو جائے گی کہ منہی عنہ مقدم ہے، منہی عنہ کا ترک مقدم ہے معمول کے فعل پر. اور غسل کا تو خلیفہ موجود ہے کہ تیمم کریں، نماز پڑھیں، لہذا اس کے لیے فلا یجوز کشف العورت لاجلہ، اس کی موجودگی میں عند من لا یجوز نظرہ الیہا، کہ جو ایسا کوئی شخص موجود ہو کہ وہ بندہ اس نہانے والے کی عورت کی طرف نظر کرے اور نظر کرنا جائز نہ ہو، تو اس کی موجودگی میں نہانا بالکل جائز نہیں. اگر زوجہ موجود ہے تو زوجہ کا نظر کرنا تو ناجائز نہیں ہے. اس لیے یہ کہا انہوں نے عند من لا یجوز نظرہ الیہا، برخلاف ختنے کے و تمام فی، اور اس کی پوری بات شرح منیاہی میں ہے. اب خلاف الختان کہہ کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ ختان میں بھی یہی ہے کہ ختنہ سنت ہے اور بے ستری حرام ہے. تو اس لیے کوئی بندہ اگر بڑا ہو گیا، بڑا ہو کر کے کوئی نان مسلم مسلمان ہوا، تو کسی سے بھی وہ ختنہ کرا لے، یہ جائز نہیں ہے. پھر ختنہ وہ کرے جس کے سامنے بے ستری ہو سکتی ہے. اور بہت چھوٹے بچے جن کا ختنہ ہوتا ہے تو ان کی شرم کے مقامات ابھی عورت نہیں ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں. وقضا استشکلہ فی الحلیہ بما فی النہایہ، یہ حلبہ ہے، بما فی النہایہ عن جامع الصغیر امام مرتاشی امام بقالی لو کان علیہ نجاسہ لا یمکن غسلها الا باظہار عورتہ. یہ مسئلہ دیکھیے گا، بدن پہ نجاست ہے جس کو دھل نہیں سکتے مگر اپنی عورت کو ظاہر کرنے کے ذریعے، یعنی شرم کے کچھ مقامات ہیں جن کو کھولیں گے تبھی دھل سکتے ہیں. تو کیا دھلنا چاہیے یا اس کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ فرماتے یصلی معہا، کیونکہ بے ستری جو ہے یہ حرام ہے، منہی عنہ ہے، اور نجاست کا دھلنا فرض ہے. تو فرض اور حرام کا ٹکراؤ ہو جائے تو حرام سے بچنے کو ترجیح دی جائے گی. لأن اظہارها منہی عنہ والغسل مامور بہ، اور یہ لا يمكن غسلها ہے تو والغسل مامور بہ وإذا اجتمع كان النهي أولى وأطال في ذلك فراجعوا. قال واختلف
یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، 2 مسئلے متفق علیہ ہیں اور اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کی تحقیق علامہ شامی کریں گے۔ اگر عورت مردوں کے درمیان ہے یا مرد اور عورتوں کے درمیان ہے تو وہ بالکل نہا نہیں سکتی ہے، بے ستری کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا بالکل اتفاقی ہے۔ اسی طرح سے اس کا پہلا والا مسئلہ بھی اتفاقی ہے کہ مرد صرف مردوں کے درمیان ہے تو وہ غسل نہیں چھوڑے گا، لیکن باقی جو مسائل ہیں کہتے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ چلیے، ظاہر یقتضی ان المسئلہ نصت فی المذہب، یہ جو لفظ ہے مختلفہ کا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اتفاقی ذکر کیا ہے اس میں وہ مسئلہ مذہب میں منصوص ہے، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ وقت وقع فیہا خلاف، اور اس میں اختلاف ہے، اس وہ منصوص ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ ولیس کذالک، اور ایسا نہیں ہے، کما ستقف علیہ، نہیں، ظاہر یقتضی ان المسئلہ نصت فی المذہب وقد وقع فیہا خلاف، اس کی عبارت کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ مذہب کا منصوص مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کے درمیان، ائمہ ثلاثہ سے منقول ہے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، ایسا لگتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے گا کہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، جیسا عن قریب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ کما باسطہ ابن الشحنہ فی شرح الوہبانیہ حیث نقل عن شرحها لناظمها انه لم يقف، منظومۃ الوہبانیہ جو ہے نا اسی کی شرح ابن الشحنہ نے بھی لکھی، اور بھی لوگوں نے لکھی ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ ان کے اس وہبانیہ کے جو ناظم ہیں، جو شاعر ہیں، انہوں نے جو شرح لکھی ان سے منقول کیا ہے انہوں نے کہ انه لم يقف فيها على نقل، کہ ان کو کسی نقل کے بارے میں اطلاع بھی نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ مذہب کا منقول ہے مسئلہ ہے یا منصوص مسئلہ ہے یہ نہیں پتا۔ وَأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّجُلُ بَيْنَ النِّسَاءِ أو بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اگر عورتوں کے درمیان ہے یا مرد مردوں اور عورتوں کے درمیان ہے تو غسل نہیں کرے گا، مؤخر کرے گا، اور اسی کی تائید مبسوط کی عبارت سے علامہ ابن الشحنہ نے کی ہے، اس کی تائید کی ہے۔ من ان نظر الجنس علی الجنس مباح فی الضرورۃ لا فی حالت الاختیار، کہ جنس کا جنس کی طرف دیکھنا بھی یہ مجبوراً جائز ہے، حالت اختیار میں جائز نہیں ہے، اس لیے مرد جو ہے وہ عورتوں کے درمیان یا مرد مردوں اور عورتوں کے درمیان ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جنس کا نظر اپنی ہی جنس کی طرف یہ حالت اختیار میں تو جائز نہیں ہے لیکن ضرورتاً جائز ہے۔ وَأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ خلاف الجنس، اور یہ مسئلہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن خلاف جنس کی طرف نظر کرنا جتنا قبیح ہے اتنا قبیح نہیں ہے، تو اس سے خفیف ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مرد کی ران کی طرف مرد نظر کرے اور مرد کی ران کی طرف عورت نظر کرے، یا عورت کے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، وہ شدید ہے اور یہ خفیف ہے۔ اسی طرح سے عورت کی کلائی یا اسی طرح سے کاندھا وغیرہ، اس کی طرف مرد نظر کرے اور اس کی طرف عورت نظر کرے، تو عورتوں کے وہ مقامات جو عورت ہیں ان کی طرف کوئی خاتون نظر کرتی ہیں تو جنس کی نظر جنس کی طرف ہے، منع تو ہے، لیکن مرد نظر کرے گا تو وہ اور برا ہے۔ یہاں سے انہوں نے تائید کی ہے کہ اگر مرد مردوں کے درمیان ہے تو وہ غسل کر لے گا، لیکن عورتوں کے درمیان ہے تو وہ غسل نہیں کرے گا، مؤخر کرے گا۔ یہ تو استنباط ہو گیا نا۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ يَنبَغِي أَنْ لَا
تکشف الخنثی للاستنجاء، اب یہاں خنثی کا مسئلہ بھی شامل کر لیا انہوں نے. معاملہ یہ تھا کہ عورت مردوں کے درمیان یا مرد عورتوں کے درمیان، اور غسل فرض ہے اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے نا باتھ روم نہیں ہے، سفر میں یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، جبکہ آج کل تو مشکل سے درپیش ہوگا، لیکن بہرحال بیان کیا انہوں نے. تو خنثی کو بھی شامل کر لیا. فرماتے ہیں کہ ینبغی ان لا تکشف الخنثی للاستنجاء، خنثی اگر ہے تو اس کو استنجا کے لیے مقام کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، نہ استنجا کے لیے نہ غسل کے لیے، عند احد اصلا، کسی کے نزدیک. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مرد مردوں کے درمیان، عورت عورتوں کے درمیان، اس کی کچھ اجازت ہے، لیکن خنثی مردوں کے درمیان یا عورتوں کے درمیان بالکل اجازت نہیں ہے. لأنها ان کشفت عند رجل احتمل انها انثى وان عند انثى احتمل انها ذکر، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حاصل یہ ہوا کہ ان مرید الاغتسال اما ذکر انثى او خنثى. یہ دیکھیے، یہ پوری گفتگو کا خلاصہ علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، پوری بحث کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ مرید الاغتسال، جو بندہ غسل کرنا چاہتا ہے، وہ یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے یا پھر مخنث ہے، تینوں تقدیر پر. فإما بین رجال او نساء او خناسا، یا تو صرف مردوں کے درمیان ہے، یا صرف عورتوں کے درمیان ہے، یا صرف مخنثین کے درمیان ہے. تین احتمالات اس میں ہو گئے. چوتھا، یا اور رجال و نساء، یا ایک مکس گیدرنگ ہے، جماعت ہے جس میں مرد اور دونوں ہیں، ان کے درمیان ہے. اور رجال و خناسا، مرد اور مخنث ہیں، ان کے درمیان ہے. اور نساء و خناسا، یا عورتیں اور مخنثین ہیں، ان کے درمیان ہے. تو 6 صورتیں ہو گئی. اور رجال و نساء و خناسا، یا سب کے سب ہیں، ایسی بڑی جماعت ہے کہ مرد بھی اس میں ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مخنثین بھی ہیں. تو کل 7 صورتیں ہو گئی نا. تو 7 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 21 ہو گیا. 7 یا 21، 21 صورتیں بنتی ہیں. فَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، کتنی کل صورتیں بنی؟ 21 صورتیں. فرماتے ہیں یغتسل فی صورتین منہا، بس 2 ہی صورتیں ہیں کہ ان میں بندہ غسل کرے گا، اور وہ میں پہلے بتایا کہ مرد صرف مردوں کے درمیان ہے بس، یا عورت ہے صرف عورتوں کے درمیان ہے بس. تو اگر مرد دوسرے مرد اس مرد کی طرف نظر کرتے ہیں، اور کچھ اعضاء جو عورت ہیں ان کی طرف نظر ہو جاتی ہے، تو منع تو ہے لیکن یہ خفیف ہے. اسی طرح خواتین کی عورت کی طرف نظر کسی عورت کی ہوتی ہے، خاتون کی ہوتی ہے، تو وہ بری تو ہے لیکن خفیف ہے، اور غسل کرنا فرض ہے. تو ان دونوں صورتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اجازت ہوگی، ان کے علاوہ میں کسی صورت سے اجازت نہیں ہوگی. لیکن ہم نے جو تشریح کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو تشریح کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے یہ اس میں قید لگا دی ہے کہ اس طرح سے نہانا کہ یہ لوگ اپنی عورت کو چھپا کے رکھیں. یعنی مرد نہائے اور سرہ سے لے کر کے رکبہ تک جو ہے وہ تہبند وغیرہ مدے ہوں، تو صرف مردوں کے درمیان، باقی سینہ وغیرہ نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم نے صورت بطور وضاحت پیش کی آپ کے سامنے. اسی طرح عورت کہ اس کی کلائی، اس کے کاندھے، اس کا بال نظر آئے، لیکن گریبان سے لے کر کے گھٹنے تک وہ چھپا رہے، اور یعنی عورت غلیظہ بھی چھپی رہے، اور اس طرح سے عورتوں کے درمیان وہ نہائے کہ باقی حصے پر عورتوں کی نظر پڑے لیکن عورت غلیظہ کی طرف نظر نہ پڑے. تو عورت کے اوپر غسل فرض ہے. وہ اگرچہ لوگ خواتین نظر کر سکتی ہیں، یعنی نظر کر رہی ہیں، مگر پھر بھی اس کو غسل چھوڑنا نہیں ہے. لیکن نظر کس کی طرف؟ عورت غلیظہ کے علاوہ جو عورت ہے. جی، لیکن اگر یہ مراد ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو بغیر کپڑے کے یہ نہائیں، تو کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی، عورت غلیظہ کی طرف نظر کرنا سوائے ضرورت کے اجازت نہیں ہے، تو یہ منہی عنہ ہے.
اور غسل فرض ہے، اور نہیں کو جو ہے نا وہ امر پر ترجیح حاصل ہے۔ چلیے، تو یہاں پہ 21 صورتوں میں کہہ دیا کہ 2 صورتوں میں غسل کریں گے، وَيُؤَخِّرُ فِي 19 صورتاً، اور 19 صورتوں میں غسل کو مؤخر کریں گے۔ آگے کہا انہوں نے متن میں کہ وَيَنبَغِي لَهَا، یہ کہا تھا نا أَن تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّي، اے للمرأة، عورت کو چاہیے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فیما یظہر، بظاہر یہی مسئلہ جو ہے نا مرد کے لیے بھی لگتا ہے، جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ انه یؤخر ایضا، کہ وہ مؤخر کرے گا، جہاں پہ مرد عورتوں کے درمیان پھنس جائے، عورتیں ہی عورتیں پوری جماعت ہے اور مرد ہے، تو وہ غسل نہیں کرے گا بلکہ مؤخر کرے گا۔ تو مؤخر کرنے کا مطلب کیا؟ مؤخر کرنے کا مطلب یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ولا یخفا ان تاخیر الغسل لا یقتضی عدم التیمم، یہ بات واضح ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ غسل کو مؤخر کرنا یہ تیمم نہ کرنے کو مقتضی نہیں ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ فإن المبيح له وهو العجز عن الماء قد وجد ففهم بقي هنا شيء لم يذكره وهو انه هل تجب اعادة تلك الصلاة، یہ جو نماز کی بات کی ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں، تو کیا اس نماز کا اعادہ ضروری ہے؟ تو فرمایا اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اور النہایا، نہایا سے جو مسئلہ اس سے پہلے بیان کیا تھا، ہاں، اس میں وفی مسئلۃ النہایا السابقہ، ہاں، اس مسئلے میں اور النہایا سے جو مسئلہ پہلے بیان کیا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے، تو کیا اس نماز کا اعادہ ضروری ہے؟ حلبۃ المجلی میں فرمایا فیہ تأمل والاشبہ الاعادہ تفریعا علی ظاہر المذہب، زیادہ منصوص کے قریب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اور مشابہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، تفریعا علی ظاہر المذہب فی الممنوع من ازالۃ الحدث بصنع العباد اذا تیمم وصلی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کہہ دیں کہ آپ مجبوری کی حالت میں پھنس گئے اور کچھ ایسے حالات آپ کے ساتھ ہیں کہ شرائط صحت صلاۃ آپ کے ساتھ نہیں پائے جا رہے، پھر بھی وقت چونکہ نکل رہا ہے تو اجازت دے دی گئی کہ آپ نماز پڑھ لو، تو یہ مجبوری میں جو نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، کیا اس نماز کا اعادہ ہوگا؟ تو اعادے کی بنیاد یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو رکاوٹ یا پریشانی جو آپ کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سکے، وضو نہیں کر سکے، طہارت نہیں کر سکے، یا وہ شرط جو ضروری تھی اس پر عمل نہیں کر سکے، وہ جو مجبوری تھی وہ بندوں کی طرف سے ہے یا فطرت کی طرف سے یا اللہ یعنی اللہ کی طرف سے؟ اگر بندوں کی طرف سے ہے تو پھر آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے اور دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا، اور بندوں کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے اور یہی نماز ہو گئی اور اعادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ مانے من جہت العباد ہو تو اعادہ کرنا ہوتا ہے، اور مانے من جہت اللہ ہو تو اعادہ نہیں کرنا ہوتا، یہ اصل ہے اس معاملے میں۔ تو اسی لیے کہا کہ اعادہ ہی اشبہ ہے۔ کہاں سے نکالا انہوں نے؟ ظاہر مذہب سے تفریق کیا ہے۔ ظاہر مذہب میں کیا ہے کہ یہ مسئلہ پورا ہے، فی الممنوع من ازالت الحدث، کہ حدث کے ازالے سے جو بندہ روک دیا گیا بندے کے عمل کی وجہ سے، جس بندے کو ازالہ حد سے روک دیا گیا، کس طور پر روکا گیا؟ کسی بندے کے عمل نے روکا، بندے آڑے آ گئے، وہ بندہ اذا تیمم وصلی، ایسا ممنوع شخص اگر تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو بھی بندوں کی جہت سے روکا گیا ہو۔ جی، تو یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ ایک مرد جو ہے عورتوں کے درمیان موجود ہے اور وہ غسل نہیں کرے گا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، تو غسل سے معنی کیا ہے؟ یہی خواتین ہیں، یا ایک خاتون ہے مردوں کے درمیان پھنس گئی ہیں، ان کو غسل کرنا ضروری ہے تو وہ غسل نہ کریں،
اور تیمم کر کے نماز پڑھیں تو وہ کیوں غسل نہیں کر رہی؟ انہی مردوں کی وجہ سے. تو بندے ہی تو مانے ہوئے. تو جس شرط پر عمل میں بندے مانے ہوں اور وہاں مجبوراً اجازت ہو کہ تیمم کر کے نماز پڑھیں، وہاں پر اعادہ کرنا ہوگا. وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِنْ فِي الْمِسْحِ عَادَ وَإِلَّا فَلَا. دیکھ لیجئے، یہ شارح تیمم کے بیان میں بیان کرنے والے ہیں کہ جس بندے کو قید کر دیا گیا، اگر قید میں پانی وغیرہ نہیں ہے، تیمم سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کا اعادہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر شہر میں ہے، جیل میں، تو اعادہ کرنا پڑے گا بعد میں جب بھی موقع ملے گا. اور اگر شہر سے باہر اس کو جیل میں رکھا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اعادہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور وہاں قید کر کے رکھا گیا ہے اس کو. اور اگر شہر میں ہے اور اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے تو پانی تو شہر میں ہر طرف موجود ہوتا ہے، رکاوٹ تو یہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے قید کیا ہے. وَاسْتَظْهَرَ الرَّحْمَةِ عَدْمَ الْإِعَادَةِ، یہ تو بات ہو گئی کہ انہوں نے الاشبہ والاشبہ الاعادہ کا، بہتر ہے اعادہ. لیکن علامہ رحمتی اس کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ اعادہ نہیں کرنا ہوگا. جی، انہوں نے اس کا استظہار کیا ہے. کیوں؟ فرماتے لِأَنَّ الْعُذْرَ لَمْ يَأْتِ مِنْ قبل المخلوق، کیونکہ عذر جو ہے لوگوں کی طرف سے نہیں آیا، شارع نے منع کیا ہے. وہ لوگ جو ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، انہوں نے کب روکا ہے تم کو نہانے سے؟ ایک پورا قافلہ چل رہا ہے سفر میں، مرد اور عورتیں سب موجود ہیں، تو مرد اگر جنبی ہو گیا اور الگ سے نہانے کی جگہ نہیں ہے تو مجبوراً وہ نہیں نہائے گا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا. تو روکنے والا کون ہے اس کو نہانے سے؟ کسی نے پابندی لگائی؟ یہی اس کی کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، بس یہ ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے شریعت نے پابندی لگائی. کیا ہو گیا کیا معنی میں کہتے العباد نہیں ہے. کلاس لم یاد من قبل المخلوق. فإن المانع لها الشرع، شرع مانے اور حیا، اور شرع اور حیا دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. کما قالو، آپ دیکھ لیجئے جیسا کہ فقہا فرماتے لو تیمم لخوف العدو فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لأن العذر أتى من غير صاحب الحق ولو خاف بدون توعد من العدو فلا لأن الخوف أوقعه الله تعالى في قلبه فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة انتہا. دیکھیے کیا کہا کہ اگر مانے اللہ کی طرف سے ہو تو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ صاحب حق تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اسی نے نماز فرض کیا ہے، اسی نے یہ رکاوٹ بھی پیدا کر دی ہے، تو پھر عذر تو ہے نا اسی رکاوٹ کے ساتھ. اس کا مطلب اس کی مرضی ہے کہ اسی رکاوٹ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، تو اعادہ نہیں کرنا ہوگا. اور اگر بندوں کی طرف سے رکاوٹ ہے اور صاحب حق تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے آدمی جیسے بن پڑے نماز پڑھ لے اور اعادہ کرنا ہوگا. اس کی یہ مثال ہے کہ لو تیمم لخوف العدو، دشمن موجود ہے اور ان کے خوف سے بندے نے وضو کیا، تیمم کیا. تو اب تیمم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس دشمن نے اگر دھمکی دی ہے اس کو وضو کرنے یا غسل کرنے پر، یعنی اگر تم نے وضو کیا یا غسل کیا تو خیریت نہیں ہوگی، جان سے مار ڈالوں گا، اس لیے وہ بندہ جو ہے نا غسل یا وضو نہیں کر رہا ہے بلکہ تیمم کر رہا ہے. تو یہاں پر مانے تو بندہ ہو گیا یعیدو، اس لیے کہ عذر جو ہے وہ غیر صاحب الحق یعنی بندے کی طرف سے آیا، اور دشمن نے تو کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ دشمن کی موجودگی کی وجہ سے آپ جو ہے نا ڈرنے لگ گئے کہ میں اگر وضو کروں گا غسل کروں گا تو کہیں یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو جائے. تو اس نے تو کچھ نہیں روکا، آپ کے دل میں خود ہی خوف پیدا ہوا. تو یہ جو پیدا ہونے والا خوف ہے یہ من جانب اللہ ہے. ولو خاف بدون تبع، دھمکی کے بغیر اس نے خوف کو ڈرنے لگ گیا تو اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ خوف اللہ نے ڈالا ہے. چلیے مطلقاً کہا استنجا مطلقاً درست چھوڑ دے گا.
یعنی عام مسیح کی مردوں کے درمیان ہو یا عورتوں کے درمیان ہو یا دونوں کے درمیان ہو، فرق پوشیدہ نہیں. الفرق صحت الصلاۃ مع الحقیقیہ فیما اذا لم تكن اکثر من قدر درہم وعدم صحتها مع الحکمیہ رأسا. یہ بھی فرق ہے کہ استنجا کس سے ہوتا ہے؟ نجاست حقیقیہ سے. پیشاب پخانہ یہ مخرج آلودہ ہو گیا ہے تو بندے کو جو ہے نا استنجا کرنا ہوتا ہے. تو اس میں تو آپ نے پڑھ لیا نور الایضاح وغیرہ میں جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ مخرج اگر آلودہ ہے تو اس کو دھلنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور مخرج سے کچھ تجاوز کر جائے نجاست قدر درم کے برابر ہو تو اس کو صاف کرنا واجب ہے، اور اس سے زائد اگر تجاوز کرے تب جا کے فرض ہے. لیکن محض استنجا مخرج آلودہ ہے اور اس کا اغل بغل کچھ بھی آلودہ نہیں ہے، تجاوز نہیں ہوا، تو وہ استنجا وہ سنت ہے. اور کوئی استنجا نہ کرے جا کر کے وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی. دیکھیے وہ کہا نا کہ نجاست حقیقیہ کے ساتھ ساتھ نماز درست ہو جائے گی. صحت الصلاۃ مع الحقیقیہ اس صورت میں جبکہ نجاست قدر درم سے زائد نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے بدن پہ کپڑے پہ کہیں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، بندہ نماز پڑھ کے آ گیا، بعد میں دیکھا کہ کپڑے پہ تو خون تھا، تو کیا ہوگا نماز کا حکم؟ یہی نہ ہوگا کہ اگر وہ بہت تھوڑا سا خون ہے تو نماز ہو گئی. لیکن یہ مسئلہ آپ نجاست حکمیہ میں نہیں کہہ سکتے. وضو آپ نے کیا اور جس عضو کو دھونا فرض تھا اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ بھی باقی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. کوئی فرق نہیں ہے مقدار کم ہو یا زیادہ ہو. وعدم و صحتها مع الحکمیہ رأسا، بالکل نہیں. نجاست حکمیہ کے ساتھ تو نماز بالکل درست نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہے، اس لیے وہاں پر مسئلہ الگ ہے. غسل کرنے کی اجازت ہو جا رہی ہے بعض صورتوں میں جب غسل فرض ہو، لیکن استنجا کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہو رہی لوگوں کے سامنے. زیادہ فی الشرع بابانیہ ان الغسل فرض فلا یترک لکشف العورت، فرض ہے اور استثناء استنجا سنت ہے اور اس کا ترک اولا ہے کشف حرام سے. علامہ حموی نے فرق اول پر یہ اعتراض کیا کہ بأن الحکمیہ قد یعفى عن قلیلها ایضا، کبھی کبھی نجاست حکمیہ بھی تو معفو عنہا ہوتی ہے جبکہ قلیل ہو. جیسے کہ نجاست حکمیہ پر آپ نے کہہ دیا کہ نجاست حکمیہ قلیل ہو تو معفو عنہا ہے، تو حکمیہ بھی نجاست حقیقیہ اگر قلیل ہو تو معفو عنہا ہے، تو حکمیہ بھی کبھی کبھی. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پٹی ہے، اس پہ مسح کی صورت ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نور الایضاح وغیرہ میں کہ پٹی باندھی ہے زخم پہ تو پٹی پر مسح کر لے اور اس کے اغل بغل میں جو جلد ہے نظر آ رہی ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ کر کے دھلے، کیونکہ اگر اس سے متصل جو جلد نظر آ رہی ہے اس کو دھلے گا تو پٹی بھیگ جائے گی، پھر تری جو اندر جائے گی زخم کو نقصان پہنچے گا. تو لیجئے پٹی والی صورت میں یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ جو ہے نا جلد کا چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تو دھلا نہیں، تو وہ نجاست حکمیہ تو رہ گئی، پھر بھی نماز ہو جا رہی ہے. وہی کہہ رہے ہیں فإن الجبیرۃ يجوز ترک المسح علیہا وإن لم يضر المسح عند الامام مع ان ما تحت حدثا وفیہ نظر. علامہ حموی نے پہلے والے فرق پہ اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کو محل نظر قرار دے دیا اور کہتے ہیں لأن رفع الحدث لا يتجزا، رفع حدث متجزی نہیں ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا پاک نہیں ہے اتنا پاک ہے. فیکون غسل باقی الجسد رافعا لجمیع الحدث. جی وہاں پہ جو حکم تھا کہ مسح کر لے تو اس تو کافی ہو گیا. متجزی اب جب حکم دے دیا شریعت نے کہ پٹی پر مسح کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی حصے کا دھل دینا اور اتنے حصے کا مسح کرنا پورے جسم سے اس نے نجاست حکمیہ کو اٹھا دیا. فیکون غسل باقی الجسد رافعا لجمیع الحدث وصار كأنه غسل ما تحتها حکما، یہ مانا جائے گا. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ قلیل معفو عنہا ہے بات نہیں ہے، یہاں پہ قلیل بھی نہیں ہے. ہر جگہ سے
نجاست حکمیہ ختم ہو چکی ہے. ہاں الفرق الثانی غیر مؤثر، الفرق الثانی غیر مؤثر، یہ شرح بابانیہ والا فرق کہ غسل جو ہے وہ فرض ہے، استنجا سنت ہے، یہ والا فرق کہتے ہیں مؤثر نہیں ہے. لما علمتا، جیسا کہ آپ جان چکے کہ فرض ہونے کے باوجود کیا کشف عورت کے ساتھ کھولنا فرض ہو جائے گا، ارے نہانا فرض ہو جائے گا. لما علمتا من انه لا يجوز کشف العورت لغسل النجاست مع انه فرض ومن تقدیم النهی علم، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ منہی عنہ کو کہ ترک کو مامور بہی کی بجاوری پر ترجیح دی جاتی ہے. اذا اجتماع فالظاہر ان ما فی القنیہ ضعیف، تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قنیہ میں جو کچھ ہے وہ ضعیف ہے. اس پہ میں نے غور کیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ قنیہ میں کیا ہے جس ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو دو صورتیں بیان کی ہیں 21 صورتوں میں سے اگر عورت نظر آئے تو ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے جس میں اجازت ہو کہ آپ غسل کریے، کہ شرم کے مقامات پر نظر کسی کی نہیں پڑنی چاہیے بلا ضرورت، اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ ترک منہی عنہ اولا ہے فرائض و واجبات کی بجاوری سے. چلیے واللہ تعالی اعلم. چلیے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. تقریباً 2 صفحہ. اب غسل کی سنتوں کا بیان. میں فی الحال یہاں پر بریک کر دیتا ہوں اس کو، ریکارڈنگ کو.